جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت اور ذہن سازی کی تھی وہ اتنی اعلیٰ قسم کی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو دنیا کی کوئی فکر، دنیا کی طمع اور لالچ ان کے دل و دماغ کے اندر نہیں آتی تھی۔ مردوں کا بھی یہی حال۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا تو موقف ہی یہی تھا کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ عفو ہے اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا، اپنے پاس ذخیرہ اندوزی کر کے نہیں رکھنا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری یہ اپنے موقف کے اندر اتنے سخت تھے کہ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں شخص فلاں مسلمان ہے جس نے اپنے پاس کچھ مال جمع کیا ہے تو ڈنڈا اٹھاتے تھے اور اس کے پاس پہنچ جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے کہ حضور کا زمانہ دیکھو، کتنی سادگی تھی کہ لوگوں کے پاس صرف کھانے کے لیے جو ہوتا تھا کچھ نہ کچھ وہ رکھ لیتے تھے، باقی جو ہوتا تھا وہ غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ اور آپ نے کھانے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اضافی بھی اپنے لیے کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور فوراً ان کو حکم دیتے تھے کہ جو بچت میں ہے وہ تقسیم کر دو، اور بڑی شد و مد کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اس پر عمل بھی کرواتے تھے۔ تو بہرحال یہ تو مرد تھے، لیکن اس زمانے کے اندر عورتوں کی بھی اتنی تربیت تھی کہ ان کے دل و دماغ کے اندر بھی کوئی لالچ دنیا کی نہیں ہوتی تھی، ہر وقت ان کو بھی آخرت کی فکر سوار ہوتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صحابی تھے۔ ایک مرتبہ کچھ بیلنس بڑھ گیا، کچھ پیسے زیادہ ہو گئے، تو فکر مند بھی تھے، گھر میں آئے تو کچھ پریشان دکھائی دیے، تو زوجہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ آج پریشان لگ رہے ہیں؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ کچھ مالی فراوانی زیادہ ہو رہی ہے، تو مجھے پریشانی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے اندر میرے عذاب، میری پکڑ کا ذریعہ یہ مال نہ بن جائے۔ تو آگے عورت ہے، لیکن کیونکہ حضور کی تربیت یافتہ ہے، صحابیہ ہے، تو فرمانے لگی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، جو مال جمع کیا ہے اس پر محاسبہ ہوگا، لیکن جو غریبوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اس پہ تو کوئی محاسبہ ہوتا ہی نہیں ہے، جمع ہو گیا تو سارے کا سارا اٹھا کر غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیں، بانٹ دیں، ہم سادگی کے اوپر، ایک سادی زندگی کے اوپر گزارا کر لیں گے، ہمیں مال ملکت کی کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ عورت تو سب سے زیادہ جو ہے آسائش، آرام اور تنعم کو پسند کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کو کہا جائے کہ آپ کے پورے جسم کے اندر سوراخ کر کے اس میں سونے اور چاندی کے کیل ہم لگائیں گے تو عورت کہے گی کہ میرے پورے جسم کو چھلنی کر دو، لیکن یہ سونے کے کیل جو ہے وہ میرے جسم کے ہر حصے کے اندر لگا دو۔ زیب و زینت اور سنگار کے اندر عورت اتنی آگے ہوتی ہے۔ ویسے بھی کہاوت مشہور ہے کہ دنیا کے رنگ عورت کے لیے ہوتے ہیں، تو اور دل کے اندر ان کو یہ زیب و زینت کے شوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن صحابیت کی نبی علیہ السلام نے ایسی پاکیزہ تربیت کی تھی کہ ان کو بھی عورت ہونے کے باوجود بھی ان کو کوئی دنیا کی تما اور لالچ نہیں تھی۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، بھانجے بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، تو جب ان کو مدینے کی ریاست کا والی بنایا گیا، جب حکمرانی ملی تو انہوں نے اپنی خالہ، اپنی استاد معلمہ کی طرف دینار کی ایک بوریا بھر کر بھیجی بطور تحفہ کی۔ جب وہ امی کے پاس پہنچی تو پریشان ہو گئی کہ میرے پاس تو اتنی رکھنے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور اتنی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے، تو میں اس کو کیا کروں؟ تو بہرحال پریشانی کے بعد کچھ وقت کے بعد اپنی باندی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بوری کا منہ کھولو اور غریب غربا کے اندر یہ ساری جو اشرفیہ ہیں، دینار ہیں، وہ سارے تقسیم کر دو۔ باندی نے سارے تقسیم کر دیے۔
اور تقسیم کرنے کے بعد یعنی ایک دینار بھی باقی نہیں بچا. جب سارے تقسیم ہو گئے پھر باندھی آتی ہے، آ کر امی سے پوچھتی ہے امی 2 دن گزر گئے ہیں، آپ فقر فاقے کے اندر ہیں، آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، کچھ نہ کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہے ہیں، کیا آپ نے اپنے لیے کچھ دینار بچا کے رکھے ہیں جس سے آپ 1-2 دن کا کھانا بنا سکیں؟ تو امی نے فرمایا نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اور اتنے زیادہ تھے آپ نے بھی یاد نہیں کیا، اگر آپ یاد دلاتی تو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے لیے بچا کے رکھتے، لیکن آپ نے یاد نہیں دلایا اور مجھے بھی یاد نہیں رہا، اسی وجہ سے یہ سارے تقسیم ہو گئے. اور پھر امی اسی فقر فاقے کے اوپر رہتی ہے، لیکن پوری بوریاں بھری ہوئی دیناروں کی وہ اسی وقت تقسیم ہو گئی. اتنی بے غرض اور بے لالچ ان کی زندگی تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بلا واسطہ انہوں نے تربیت حاصل کی تھی. اور اسی وجہ سے تو جو اسلام کے دشمن جو غیر تھے وہ بھی صحابہ کرام کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، زندگی کے اندر چین اور سکون لانا ہے، تو ان مقدس ہستیوں کی اتباع اور ان کی اطاعت کرو، تو تمہاری زندگی آخرت تو ویسے ہی آسان بن جائے گی، لیکن دنیا